پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندائے بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے۔ الحمد لله سريع الحساب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب ممن آمن وتاب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عفوا تعف نساؤكم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم کرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے دو طریقے دیے ہیں۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں اور دو راستے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک راستہ جنت والا راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم والا راستہ ہے۔ اللہ نے دو راستے بنائے ہیں اور دو طرح کا انجام ہے، دو طرح کی موت ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال یا تو نیکی بنتے ہیں یا تو گناہ بنتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے تو انسان کے نکلے ہوئے اعمال نیکی کہلاتے ہیں۔ اگر وہی انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ہوتے ہیں تو یہ اعمال گناہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس طریقے پر دنیا کی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، اس طریقے پر نیکی کی بھی تاثیر ہے، گناہ کی بھی تاثیر ہے۔ نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر کیا ہے؟ یہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے سکون چلا جاتا ہے۔ نیکی کے کرنے سے انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے، گناہ کے کرنے سے انسان کا دل اجیرن بن جاتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کے دل میں لذتیں آتی ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تعلق کھو بیٹھتا ہے، اور نیکی کرنے کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آتا ہے۔ اور جس طریقے پر نیکی کی تاثیر ہے، اس طریقے پر گناہ کی بھی تاثیر ہے۔ انسان جس طریقے پر درخت اپنے اوپر وزنی پھل رکھے ہوئے بوجھ کو درخت کا بوجھ محسوس نہیں کرتا، اسی طریقے پر انسان کے ساتھ ہزاروں گناہ لدے ہوئے ہیں لیکن انسان کو گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہو سکتا ہے انسان کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اور گناہ کرنے کے بعد، گناہ کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اس انسان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، مگر خود انسان کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو اپنے گناہوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ایک کینسر کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان کے بدن میں کینسر ہو جائے تو کینسر کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جائے۔ گناہ کا بھائی ایک ہی حل ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کینسر کے پھوڑے کو آپریشن کر کے نہیں نکالا گیا تو انسان کی زندگی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اگر انسان نے گناہ اپنی زندگی سے نہیں نکالا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ شروع میں گناہ ایک کچے دادی کی طرح ہو جاتا ہے، اگر انسان چھوڑنا بھی چاہے تو انسان آرام سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ کی عادت پکی ہو جاتی ہے اور اس جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتا ہے۔
کہ جہاز کے لنگر کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اس طریقے پر انسان کو اپنی گناہوں کی عادت کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعضوں سے بزرگوں ان گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ آنکھوں کا ہے۔ آنکھ کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر 26 کروڑ بلب رکھے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، انسان آنکھوں سے قرآن کریم کو بھی دیکھتا ہے، انسان آنکھوں سے اہل اللہ کو بھی دیکھتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب رکھے ہیں اور دوسری آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ بلب رکھے ہیں۔ دونوں آنکھوں میں مل کر 26 کروڑ بلب ہے جسے انسان دیکھتا ہے۔ انسان کے گھر کے اندر بھی بلب ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اگر بلب اڑ جاتا ہے تو گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں 26 کروڑ بلب رکھ کر اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر میرا اللہ ان 26 کروڑ اگر بلب میں سے کچھ بلب کو اگر فیوز کو اڑا دے، کچھ بلب کو 2 یا 3، تو انسان کو دکھے گا ضرور، لیکن انسان کو سب سفید دکھے گا۔ ریڈ بھی سفید دکھے گا، کالا کلر بھی سفید دکھے گا، لال بھی سفید دکھے گا، پنک کلر بھی سفید دکھے گا۔ ان دنیا میں جتنے کلر ہے کلر انسانوں کو دکھے گا، لیکن سارا کا سارا سفید دکھے گا۔ یہ ہماری آنکھوں میں اسٹوڈیو ہے، ہماری آنکھ فوٹو کو کھینچتی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بھائیو ہمارے گھر میں ہوتی ہے بجلی، تو بجلی کا ہر مہینے یا 2 مہینے پر ہمارے گھر میں لائٹ کا بجلی کا بل آتا ہے۔ کبھی اللہ نے ہمارے پاس اس آنکھ کا بل مانگا، یا ابن آدم جعلت لک العینین وجعلت لها غطاء، اے ابن آدم میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھ پر میں نے تجھے پردہ عطا فرمایا۔ یہ آنکھوں پر لگا ہوا پردہ ایک کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو جو انسان کی آنکھوں پر جھکتا بھی ہے، کبھی اٹھتا بھی ہے، اگر یہ پردہ نہ ہو تو دنیا میں سے خطرناک مہلکات قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے اندر کی آنکھ کی روشنائی کو ختم کر لیتا ہے اور انسان کی آنکھ دھندلانی ہو جاتی ہے اور انسان کی آنکھ کے انگارے کی طرح لال ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرمایا۔ جو پردہ کبھی جھکتا ہے، جو پردہ کبھی اٹھتا ہے، ان پردے کی برکت سے انسان بہت سی تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کا وہی ایک ہی دل مانگا ہے، یا ابن آدم جعلت لک العینین وجعلت لها غطاء فانظر بعینیہ ما احللتہ، اے میرے پیارے بندے تو اس آنکھ سے وہ دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے، اس آنکھ سے وہ چیز مت دیکھ جو میں نے تیرے لیے حرام کیا ہے۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاوے۔ نظر کا غلط اٹھ جانا انسان کے دل کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، انسان کے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، انسان کے دل کو کالا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو ہماری آنکھوں میں حیا کا زیور لگاؤ، اور نظر وہ زیور ہے، وہ زیور اس سے بڑا دنیا میں کوئی زیور نہیں ہے۔ اور نظر کا اٹھ جانا اتنی بڑی بربادی ہے، کتنی بڑی بربادی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کی نظر اگر اٹھ جاوے، نظر غلط آوارہ ہو جاوے، ساری دنیا کی جنید بغدادی مل کر بھی اس کے دل میں پانی کو نہیں بھر سکتے۔ اور اگر انسان کی نظر اگر جھک جاوے، ساری دنیا کی ابلیس اور ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کے دل کو ویران نہیں کر سکتے، اس کے دل میں گندگی کو نہیں بھر سکتے۔ تو آنکھوں کا زیور حیا ہے، آنکھوں کا جھکنا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کو فرمایا، نبی جی ایمان والوں کو حکم کرو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے ایمان والے امت کو آپ خبر دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھوں کا دیکھنا صحیح کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ جب انسان کی نگاہ اگر نیچی ہو جائے گی تو آٹومیٹک انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بھائیو پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر دل ملتا ہے، پھر انسانوں کے جسم ملتے ہیں۔ نظر تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی انسان کسی گھر کی طرف صرف جھانک لے اپنی آنکھ سے، کسی کے گھر کی طرف دیکھ لے اور گھر میں بیٹھنے والا چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تیر کے ذریعے یا کنکری کے ذریعے اگر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے
تب بھی اس پر قصاص نہیں ہوتا. جس آدمی نے کسی کے گھر میں جاتا گویا کہ وہ انسان گھر میں داخل ہو گیا. نظر بڑا خطرناک زہریلا میرے بھائی تیر ہے جو انسان کے دلوں کو برباد کر لیتا ہے, انسان کی نیکیوں کو محمل کر لیتا ہے, انسان کے اعمال کو ختم کر لیتا ہے. ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے لیے تزکیہ کی چیز ہے کہ آنکھوں کے جھکنے سے تمہارا دل کا تزکیہ ہوگا, تمہارا قلب پاک ہوگا, تمہارا دل پاک ہوگا. ان اللہ خبیر بما یصنعون, آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے تمہاری آنکھیں کہاں دیکھتی ہے, میں تمہاری کرتوت کو جانتا ہوں. الم یعلم بان اللہ یری, میں تمہاری ہر چیز کو آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں. تم نظریں جھکا جھکا کر چلتے ہو یا نظریں اٹھا اٹھا کر چلتے ہو. تمہاری نظریں بازاروں میں کیسی چلتی ہیں, تمہاری آنکھوں کی نظر اللہ کے سامنے ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ انسان کی نظر کہاں کہاں جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور نظر کے غلط پڑنے کے بعد وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں میں جو غلط جذبات اٹھتے ہیں اور تمہارے سینوں میں جو غلط جذبات ابھرتے ہیں اور تمہارے غلط جذبات گناہوں کی دعوت دیتے ہیں, شیطانیت کی دعوت دیتے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. آخرت کے میدان میں تمہاری نیکیاں بھی اللہ کے سامنے آئے گی اور تمہارے گناہ بھی اللہ کے سامنے کھل کر آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھائیو نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. یہ قرآن کریم کی سب سے خوفناک آیت ہے, خوفناک آیت کہ انسان اگر کوئی چھوٹی بھی نیکی کرے گا, بلکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے, اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے, کہاں کرے, پہاڑوں کی چٹانوں پر, اور کتنا گناہ رائی کے دانے کے برابر. حبۃ من خردل, خردل رائی کو کہتے ہیں, حبۃ دانے کو کہتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر اگر تو نیکی کرتا ہے, اگر تو گناہ کرتا ہے, پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خانوں میں کرے, یأتی بہ اللہ, تیری نیکی بھی امت کے سامنے کھل کر آئے گی اور تیرا چھپا ہوا گناہ بھی امت کے سامنے کھل کر آئے گا. اللہ کی ذات بڑی باریک چیزوں کو دیکھتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ کی ذات بڑی باخبر ہے. اللہ اندر کے اندھیروں کو جانتا ہے, اللہ ہمارے دلوں کے وساوس کو جانتا ہے, دلوں میں ابھرنے والے جذبات کو, دلوں میں آنے والے خیالات کو, دماغ میں سوچے ہوئے تصورات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ بھائیو آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ آسمانوں پر جانتا ہے. اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, عفوا تعف نساؤکم, تم پاک دامن رہو, تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں. اگر نوجوان اگر پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عورت کو بھی پاک رہے گا. یہ تو قرآن نے قانون بنایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی ہے, جب اس پر جب ایک منافق نے تہمت لگائی ہے تو اللہ نے قرآن کریم کا ایک فیصلہ سنایا ہے کہ نبی جی آپ کے گھر میں ایسی عورت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ تو بذات خود پاک ہے, آپ کا روا پاکیزہ ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کہ پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کے لیے اور پاکیزہ لڑکے پاکیزہ لڑکوں کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اور گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے اور گندے لڑکے گندے لڑکیوں کے لیے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان کی نظر آوارہ ہو, انسان کے اندر کے جذبات غلط ہو اور انسان آوارہ زندگی گزارتا ہو نوجوان اور اس کو پاک بیوی ملے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے. جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری گھر والی کی زندگی ہوگی. اپنی ذات کو پاک دامن بناؤ, تمہاری عورتیں پاک دامن مل جائے گی. اور سارے گناہوں کا نچوڑ بالو آنکھوں کی بد نظری ہے. آنکھوں کا نکلا ہوا تیر ہے جو انسان کے دلوں کو ویران کر لیتا ہے. بھائیو نظروں کا اٹھانا اور نظروں کا جھکانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جب انسان جب نظر کو جھکاتا ہے تو اس کے دل میں وہ طاقت پہنچتی ہے کہ انسان اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے.
فرشتوں کی طاقت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. لیکن بھائیو نظر کا غلط استعمال اتنا خطرناک زہر ہے کہ جب وہ دلوں کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی تریاق نہیں ہوتا جو اس کے دلوں کے اندر کے خطرناک جراثیم کو دور کر سکے. اور اتنی بڑی خطرناک یہ بیماری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 گنا ایسے 2 گنا کہ انسان کو موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہو, اگرچہ وہ رمضان کے روزے رکھنے والا ہو, اگر جو زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کرنے والا ہو, لیکن اگر یہ بیماری ہے نظر کا غلط اڑ جانا, یہ بیماری صرف جوانوں میں نہیں ہوتی, یہ بیماری بڑھاپے کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ بیماری صرف تندرستوں کو نہیں ہوتی, یہ بیماری انسانوں کو بھی ہوتی ہے. جھوٹ کا بولنا اور نظر کا غلط استعمال, یہ 2 گناہ ایسے جو ہر ایک انسان کر رہا ہے. اور آج کے غلط ماحول میں اور مغربی تہذیب و تمدن کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں انسان کیا کیا دیکھ رہا ہے. بوڑھے بھی اس گناہ کے شکار ہیں, جوان بھی اس گناہ کے شکار ہیں. اللہ بھائی سب کچھ دیکھ رہا ہے. کتنا خطرناک گناہ ہے کہ موت کے وقت انسان کلمے سے محروم ہو کے دنیا سے جاتا ہے. اور ایک والدین کی نافرمانی اور آنکھوں کی بد نظری, آنکھوں کا غلط استعمال, یہ 2 کبیرہ گناہ ہے جو موت کے وقت کلمے کو سلب کر لیتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ایک انسان کا موت کا وقت ہے اور کلمے کی تلقین ہو رہی ہے, اس کی زبان سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا, حالانکہ پڑھا لکھا ہے لیکن زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا. لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں, باقی سب کچھ بولتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا. پوچھا کہ زبان پر کلمہ نصیب کیوں نہیں ہوتا, تو اس نے کہا کہ میں تاجر اور میری کپڑوں کی دکان ہے, اور میں اپنی دکان کے اندر ٹاول بھی بیچتا ہوں, تولیہ بھی بیچتا ہوں. ایک لڑکی میری دکان پر تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی تو میں نے اس کو غلط نظر سے دیکھا تھا اور میں نے اس کے ہاتھ کو غلط شہوت سے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا. اس گناہ کی نحوست کی بنیاد پر میرا موت کے کلمے سے محروم ہو چکا ہوں. بھائی آدمی نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اپنی نظروں کو پاک کرو, سب اللہ کے علم میں ہے کہ بد نظری کا گناہ خطرناک ہے کہ انسان موت کے وقت بھی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم علی کو فرمایا, علی اگر تمہاری نظر پہلی مرتبہ پڑ جاوے تو تمہاری نظر معاف ہے, لیکن اگر دوسری مرتبہ نظر تمہاری پڑے تو یہ تمہاری نظر نہیں بلکہ جو شیطان کی نظر ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی. آج نوجوان لڑکے کس سے بات کرتے ہیں, راتوں کو عشاء کے بعد نیٹ پر نامعلوم گھنٹوں بات ہوتی ہے. کیا مغرب کرنے کے بعد بات کرنا جائز ہے؟ علماء سے مسائل پوچھو, گناہ ہے گناہ. جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم بات کرتا ہے تیری زبان کا زنا ہے, اگر تم اس کو دیکھتا ہے تیری آنکھوں کا زنا ہے. اگر تیرا خواب میرج ہو چکا ہے, تیری منگنی ہو چکی ہے, لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں. آج تو میرے بھائی سگائی کے موقع پر ہی اپنی دلہن کو, آنے والی دلہن کو انسان سگائی کے ٹائم پر موبائل کو ہبہ کرتا ہے, موبائل کو ہدیہ کرتا ہے, سیم کو ہدیہ کرتا ہے. پھر انسان کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی اور انسان قرآن کریم کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کی مناجات سے محروم ہو جاتا ہے. بد نظر انسان کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, بد نظر انسان کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا. جب نظریں بھی آوارہ ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مناجات سے انسان کو محروم کر لیتا ہے. بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے نظر کی پاکی, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اگر چاہتا ہمیں نابینا کر لیتا ہم کس کو دیکھ سکتے. آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو اور اپنے ماتھے میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, نبی بھی تم سے محبت کرے گا. عمیر بن حبیب ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. جب رومن طاقت کے پاس جب 10 تابعی ہمارے بڑے وہاں پہنچے تو اس نے 9 کو تو قتل کر دیا, لیکن عمیر بن حبیب کو اس نے چھوڑ دیا. یہ بڑے خوبصورت تھے, صاحب جمال تھے, لمبے چوڑے تھے, تابعی اللہ کے ولی انسان تھے. دل میں سوچا کہ مجھ انسان کو اپنا غلام بنا دوں گا.
پھر اس کو یوں کہا دیکھ اگر تو عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہے تو میں تجھے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دوں گا اور میں اپنی ریاست تجھے دے دوں گا. وہ تو بنے ہوئے تھے, ان کا اندر کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا, ان کی راتوں کی تنہائیاں مضبوط تھی اور ان کی خلوت پاکیزہ تھی. کہاں تو اگر عرب کی اگر مجھے حکومت دے دے, پوری روم کی حکومت دے دے, تو میں پلک کے جھپکنے کے برابر بھی میں عیسائیت کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا. تو اس نے بہت بڑا حربہ استعمال کیا. اکثر نوجوان بھائی اس میں پھنس جاتے ہیں. ایک شاندار محل میں ان کو رکھا اور ایک لڑکی کو یوں کہا, وہ شراب بھی رکھی, سور کا گوشت بھی رکھا, سارے اسباب کے سارے تعیش کے اسباب رکھے اور خوبصورت ترین رومن کی لڑکی کو وہاں رکھا. تو اس کو اپنے گناہوں میں پھنسا. لڑکی 3 دن تک سارے اسباب مہیا کرتی ہے, ان کے سامنے ڈانس کرتی ہے, ان کے سامنے غلط فاحشہ اشعار پڑھتی ہے. لیکن وہ تو بھائیو اندر بنے ہوئے تھے, نہ اوپر دیکھا, نہ کچھ پیا, نہ کچھ چکھا. 3 دن ہونے کے بعد کہا تم کون سی طاقت تمہارے پاس ہے کہ تم میرے طرف دیکھتے نہیں ہو؟ 3 دن سے میں تمہارے کمرے میں اکیلی ہوں, سارے گناہوں کے اسباب موجود ہیں, نہ تم کھاتے ہو, نہ تم پیتے ہو, نہ تم میری طرف دیکھتے ہو. کہا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ اللہ ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کو کبھی نیند نہیں آتی, اس کو کبھی اونگ نہیں آتی, اس کو کبھی نیند کا جھونکا نہیں آتا. وہ اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. اس اللہ کی نگاہ کے اندر میں بیٹھا ہوں, اس اللہ سے مجھے حیا آتی ہے. لڑکی نے کہا کہ اتنا بڑا طاقتور آدمی ہے تو مجھے بھی تو اسلام قبول کروا دے. باہر آ کر اس نے اپنے ابا سے کہا, رومن سردار سے کہا, تم کس آدمی کو لائے ہو؟ یہ پتھر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, یہ لوہا ہے کہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. لڑکی نے کہا میں تجھے قتل کرنے نہیں دوں گا, تو شریف انسان ہے. اور گھر پر لڑکی چلی گئی. صبح اٹھتے ہی کچھ کھانا لائی, کچھ پانی لائی, اور اس کو کہا دیکھ سامنے یہ ستارہ ہے, ستارہ اپنے داہنی کندھے پر اس ستارے کو رکھنا اور وہاں تو چلتے رہنا رات کے وقت, اور دین میں چھپ جانا, یہ ستارہ عراق تک پہنچا دے گا. اور لڑکے نے اسلام قبول کر دیا. میرے بھائیوں, وہ آنکھ ہے, وہ آنکھ جو کبھی غلط نہیں اڑتی. ہماری جماعت مڈغاسکر کے علاقے میں گئی, ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا. عیسائی ہاسپٹل تھا, ہمارا دعوت کا گجرات کا ساتھی ہے, بیمار ہوا. ایک عیسائی لڑکی آئی پانی لے کر, وہ دیکھتا نہیں. حالانکہ ہر ایک انسان پیشنٹ تو نرسوں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں اور بات کرتے بھی ہیں. دیکھا نہیں, پانی دیا تو کہاں پانی اندھیرا تھا, کل لائٹ جلاؤ. کیوں کہ پانی کو دیکھ کر پینا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی کو دیکھ کر پیا جائے. تو عیسائی عورت نے کہا تم کب سے بیمار ہو, تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہو, تم میری طرف سے بات بھی نہیں کرتے ہو کہ مجھے اسلام نے غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے. عیسائی لڑکی نے فوراً باہر نکل کر یوں کہا, ایک ایسے شریف انسان کو تم لائے ہو, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اور اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی. میرے بھائیوں, نظر کو جھکاؤ پر لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام بڑا خوبصورت ترین مذہب ہے. میرے نبی کی سنتوں میں اللہ نے حیات رکھی ہے, لوگ قبول کرتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق اللہ خان صاحب پڑوس کے ملک کے فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک جماعت انگلینڈ کے پارک میں جماعت وہاں پارک میں کام کر رہی ہے. نماز کا وقت ہوا, نماز کی نیت باندھی جماعت نے. کچھ عیسائیہ لڑکیاں وہاں گھومنے آتی ہیں, یورپ کی لڑکیاں. دیکھا یہ کون لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نماز پڑھتے ہیں. تو سلام پھیرنے کے بعد اس لڑکی نے امام صاحب کو یوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا, ہاتھ بڑھا مصافحہ کرنے کے لیے جو یورپ کی تہذیب ہے. تو امام صاحب نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور فرمایا میں تم سے مصافحہ نہیں کر سکتا, یہ تو میری بیوی کی امانت ہے, یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے, میں تم سے مصافحہ نہیں کرتا. کسی وقت لڑکیوں نے کہا بھائی وہ کیسی خوش نصیب عورت ہوگی جس کو اتنا پاکیزہ شوہر ملا ہو کہ ہم سے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ساتوں کے آٹو لڑکیاں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی. اگر تمہارا مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے نظروں کو نیچے جھکانا, غیر محرم عورتوں سے اپنی ذات کو بچانا, ہمیں اسلام قبول کروا دو. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آج وہ تبلیغ ہوئی ہے, وہ تبلیغ جو لمبے بیانات سے بھی تبلیغ نہیں ہوا کرتی, آج ایک داعی کے عمل سے لڑکیوں کو اسلام مل چکا ہے.
میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں آگ ہی آگ ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ ایسے وقت میں اپنی نظر کی حفاظت کرو، غلط جگہ پر مت دیکھو، غلط جگہ پر مت دیکھو۔ ایک نوجوان جب نظریں جھکا جھکا کر جب سپور کے بازاروں میں چلتا ہے تو بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہے، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے، کہ جس کی نظروں کے اندر اللہ کا بھی نور ہے، جس کی نظروں میں اللہ کے نبی کا بھی نور ہے۔ بھائیو، اگر نظریں نہ بچائی، اللہ کی قسم دل کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آج جوانوں کی حالت دیکھو، وہ بستروں پر تڑپتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، نامعلوم دیر دیر تک نیٹوں پر کیا کھیلتے ہیں۔ خدا نہ کرے ایسے وقت میں اگر ہماری موت آ گئی۔ اس پر بہت سارے قصے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک کتاب ہے جوانی کا طوفان، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جوان آدمی اگر اس کتاب کو پڑھے تو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ اسے میرے بھائیوں، ایمان مضبوط ہوگا تو آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ کے راستے میں 3 دن میں جاؤ، چلوں میں جاؤ، 4 مہینوں میں جاؤ۔ یہ وہ برکت ہے جس سے ہمارے اندر کا نور بنتا ہے، اور دل کے نورانی بننے سے آنکھیں بھی نورانی بنتی ہیں، زبان بھی نورانی بنتی ہے، اور کان بھی نورانی بنتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں، ان کے ہونے سے ہے سب کا نام و نشان۔ یہ زمین آسمان، یہ مکان لا مکان، سارے ان کے مکان وہ کہاں